الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنرلی اگر درس ہو رہا ہو اور اعمال کی بات ہو رہی ہو، آخرت کی بات ہو رہی ہو اور کمپیریزن کی بات ہو رہی ہو، تو یا آخر الزمان سے متعلق بات ہو رہی ہو کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، تو جنرلی اسپیکنگ وہ ساری حدیثیں، ساری آیات یا سارا وہ جو درس کا یا جو ٹاپکس کا جو موضوع ہوگا نا، وہ ایک نیگیٹیوٹی کی طرف ہوگا۔ وہ ایک نیگیٹیوٹی اس سینس کے اندر کہ ہمیں اپنے اوپر ایک احساس ہو رہا ہوگا مسلسل کہ شاید سب سے برے زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہمارے اعمال بھی سب سے گئے گزرے ہیں، ہماری سوسائٹی بھی سب سے گئی گزری ہے۔ ان میں سے باتیں ظاہر بات ہے کہ حقیقت بھی ہے باتوں کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اوورآل نا اس سارے کا یہ ہوگا کہ بہت ہی برے حالات ہیں، امید کی کرن بہت کم ہے، اور وہ جو پہلا وقت گزر گیا تھا نا، وہ اصل وقت تھا، وہ اصل دور تھا، خوبصورت وقت ایک گزر گیا ہے، اور آگے جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے نا، وہ آپ کہہ لیں کہ بس بچا کچا جو بس خیر نکل سکتی ہے اس میں سے نکال لی جائے، اور چھوٹے چھوٹے اقدار اور ویلیو سے لے کے بڑی بڑی باتوں تک جو ہے نا، وہ اوورآل سوسائٹی جو ہے نا وہ اس قدر ڈکے کی طرف جا رہی ہے کہ بس اگر بیسک گزارا بھی ہو جائے تو کام جو ہے نا بہت ہی بڑی بات ہے، ادروائز یہ کہ ایوری تھنگ از بیڈ نیوز، یہ والی سچویشن ہوتی ہے۔ تو آج ایک حدیث کے اوپر ہم لوگ کریں گے، ڈسکشن کریں گے، جو کہ اس کے ایسے حالات کے اندر، ایسی سچویشن کے اندر جہاں پہ انسان کو ہر وقت فیل ہو کہ شاید ہمارا مال کے اندر بھی بہت حرام چیزیں شامل ہیں، سوسائٹی کے اندر ایسی گناہ کی چیزیں ہیں جو کہ ہم مجبور ہیں، ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ کہنے کو پیشہ کہ اسلام کے نام کے اوپر یہ ملک ہے، لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ جو ہے وہ مطلب کہ کچھ سمپل کام بھی کروانا ہو تو رشوت کے بغیر نہیں ہو سکے گا، سفارش کے بغیر نہیں ہو سکے گا، اور ہر طرح سے جو ہے نا سوسائٹی جو ہے وہ انفلیشن اور وہ بے برکتی اس ٹائم کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے بولی۔ تو یہ اس کے اندر نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک پلیزنٹ ونڈ کا یہ رول پلے کرتی ہے یہ حدیث۔ امام بہقی کی جو کمپائلیشن ہے دلائل نبوہ، اس کے اندر یہ ہے حدیث اپنے سند کے اعتبار سے اصلاً ضعیف ہے، ویک نریشن ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے مثال کے طور پہ ابن حکم کے اندر، اس جیسی اور روایات سے اور اس جیسے اور موضوعات سے مل کے اس کو حسن لغیرہ ہی کا درجہ حاصل ہے اس حدیث کو۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جب فرمایا اللہ کے رسول نے تو آگے صحابہ کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کا گروپ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول ان سے ایک بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھتے ہیں ان سے، ایو خلق اعجب علیکم ایمانا، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق کریشن ہے، جنات بھی اور انسان بھی، سب میں ان میں سب سے زیادہ عجب ہوتا ہے، عجب کہتے ہیں ایک سرپرائزنگلی پلیزنٹ چیز کو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوکھی چیز ہے، یہ انوکھی کا مطلب کوئی نیگیٹو سینس کے اندر نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ ایک یونیک چیز ہے کوئی ایک، تو اسی طرح ہی عجب ہوتا ہے وہ ایسی عجابت جو خوش کرنے والی ہو، پازیٹیو سینس کے اندر۔ ہمارا اردو والا عجیب نہیں بنتا، یہ ہم تو عجیب بات کہتے ہیں کہ بہت ہی آڈ سی بات کر دی آپ نے، لیکن اس کی کوئی تک ہی نہیں سمجھ لگتی، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ وہ ہے جو چیز بہت ایک پلیزنٹ ہے، یعنی کہ حالات ایسے نہیں ہیں، چیزیں ایسی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی اس میں سے اتنی خوشنما چیز ایک ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اس سینس کے اندر ہے۔ کیا جانتے ہو کہ اللہ کی تخلیق میں سے سب سے زیادہ عجب ایمان والی کون ہے؟ ساری مخلوق میں سب سے عجب ایمان والے کون ہیں؟ قالو جمع قصیدہ ہے ملٹیپل صحابہ، ایک طرح کا یونانیمس جواب آیا، الملائکہ، فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتوں سے تو کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی، فرشتے تو کسی قسم کی اوبیڈینس کے اندر کسی قسم کی اپنی مرضی کو خراب نہیں کر سکتے، وہ کہ نہیں ابھی نہیں کرنا، میں نے ابھی دل نہیں چاہ رہا، ابھی تو کیا تھا، دوبارہ کیسے کروں، میں اتنی دیر سے تو کر رہا ہوں اور کتنی دیر اور میں نے کرنا ہے ایسے، ہر دفعہ مجھے یہی کرنا پڑ جائے گا، کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا، مجھے ہی کہا جا رہا ہے۔ یہ سارے جو ہماری تھاٹس اور ہماری چیزیں ہوتی ہیں نا، فرشتے اس سے بہت بلند ہوتے ہیں، فرشتے نہیں اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کے اندر کوئی کمی کوتاہی دکھا رہے ہوتے، کسی موقع کے اوپر وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہے ہوتے۔ فرشتوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ اسرافیل ایک فرشتے ہیں، بائبل کے ان کو رافائیل کہا گیا جنہیں، تو ان کا کیا رول ہے؟
ان کا رول یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انہوں نے سور پھونکنا ہے. جب قیامت قائم ہوگی انہوں نے سور پھونکنا ہے. کتنی دفعہ سور پھونکا گیا آج تک؟ وہ تو تب سے لے کے اب تک کہاں پہ ہیں؟ ان ویٹنگ ہے. ویٹ کریں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اور کب میں اس کو بلو کروں گا. اور قیامت جو ہے وہ راز ہے جو صرف اللہ جانتا ہے. کوئی اور فرشتہ نہیں جانتا اس کے بارے میں. جبرائیل کو علم نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا. اور واضح اللہ کے رسول نے اس بارے میں کہا گیا. ہاں، اللہ کے رسول کو اس علم میں سے نشانیاں ضرور بتا دی گئی تھیں، اور وہی نشانیاں اللہ کے رسول نے ہم تک منتقل کی. مثال کے طور پہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جمعے کا دن ہوگا. وہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ حالات جب نہیں آ جائیں گے نا دنیا پہ تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. لیکن وہ کون سا جمعہ ہوگا، وہ کتنا عرصہ بھی اس میں رہتا ہے، یہ غیب کا علم اور صرف اللہ جانتا ہے اسے. تو لہٰذا اسرافیل نہیں جانتے اسے. لیکن ہر گزرتے لمحے وہ اس کے اوپر نا اور زیادہ اینکشس ہوتے ہیں، اور زیادہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آنکھیں لگا کے دیکھ رہے ہیں حکم کب آئے گا. شاید آپ حکم آ جائے، شاید آپ حکم آ جائے. ایک ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور آپ کو مثال کے طور پہ پتہ ہے کہ جیسے ہی بیل بجے گی نا ساتھ ہی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. تو اس کے اندر جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب اتنا ٹائم گزر کے اب تو ہو ہی جائے گا، اب تو ہو جائے گا، اب تو ہو جائے گا. یا اس کو ایک اور سینس میں یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ بھی غیب ہے کہ میری کتنی ایج ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کب تک کی مہلت دی ہوئی ہے. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اب اتنا وقت گزر گیا نا تو میں اپروچ کر رہا ہوں اپنی موت کو. وہ وقت قریب اب آ رہا ہے ریلیٹیولی وہ وقت. اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، یعنی کہ آج جو میرا معاملہ ہوگا وہ ایک مہینے کے بعد جو ہے نا میں اور قریب چلا جاؤں گا موت کے، اگر اس مہینے کے اندر نہیں موت لکھی ہوئی تو. ورنہ اس اور زیادہ جو ہے وہ قریب جاتے جائیں گے ہم لوگ. تو بالکل اسی طرح یہ اسرافیل جو ہیں ان کو یہ معلوم تو نہیں ہے کہ کب سور پھونکا جانا ہے، کب حکم آئے گا. لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ وقت گزر رہا ہے، اب حکم آ جائے گا. آپ ان کی اوبیڈینس کا عالم دیکھیں کہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، جو مرضی جنا حالات ہو دنیا کے اندر، وہ پتہ نہیں کس مقام کے اوپر وہ ہوں گے. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم نا کہ ان کو کہاں پہ بٹھایا اللہ تعالیٰ نے، کس مقام پہ وہ ہوں گے. اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہے. اب حکم آ جائے گا، اب حکم آ جائے گا، شاید اب حکم آ جائے. اور وہ مسلسل اس میں ہے، نہ تھک رہے ہیں، نہ تنگ آ رہے ہیں، نہ کوئی اور ایسی چیز. کس قدر اوبیڈینس ہے آپ دیکھیں، کس قدر مشینی لیول کی روبوٹک قسم کی اوبیڈینس ہے وہ. یا آپ اس فرشتے کے بارے میں دیکھیں کریں جس کو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہوا ہے کہ اس نے جان قبض کرنی ہے. تو اس کو اس بارے میں کوئی ترس نہیں آ رہا ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فیلنگ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر کہا ہوا ہے، سورہ نور کے اندر جب آیات آتی ہیں کہ جو اگر زانی مرد ہو یا عورت ہو اس نے یہ عمل کر دیا ہے اور اگر ثابت ہو گیا ہے، الزام نہیں، جھوٹا الزام نہیں، وہ نہیں، جہاں تک ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے وہ دیا جا رہا ہے ان کو ڈاؤٹ. لیکن جب واقعی حقیقت میں ثابت ہو جائے نا کہ یہ اس نے بدکاری کی ہے تو یہ سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہے کہ کوئی ترس نہ کھائے اس کے اوپر، کوئی ترس نہ کھائے اس کے اوپر. اب وہ اس کے مستحق ہیں. تو وہ فرشتہ جو ہے وہ دیکھیں کس کی جناب کس کو سزا دینی ہے، کس کی جان کیسے قبض کرنی ہے، کس سچویشن میں کرنی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر فائز ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر فائز ہیں وہ فرشتے. تو ان سے زیادہ توکل والا ایمان کس کا اور ہو سکتا ہے، جن کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کے اس کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں وہ. تو سب صحابہ نے مشترکہ ایک ایسی یونانیمس جواب کی، کوئی شک ہی نہیں اس میں. الملائکہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ان کا بہترین خوبصورت ایمان ہے ان کا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ کیوں کر ایمان نہ لاتے ہیں، وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ تو اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں. ان کے لیے تو یہ غیب کا پردہ نہیں ہے یہ والا. رب کون ہے، اللہ کی ذات کہاں پہ موجود ہوتی ہے، انسان جو ہے ان کا کیا معاملہ تھا، وہ پرانی باتیں، آسمان کو کی کیا حقیقت ہے، حفاظت کے فرشتے کس کو کہتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کے لیے تو یہ غیب والا معاملہ نہیں ہے یہ. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ ایمان کیوں نہ لاتے، تو اللہ اپنے رب کے پاس ہے.
اور فرشتوں ایسی مخلوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک کمپیوٹر پروگرام کو ہم امیجن کر سکتے ہیں، ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ روبوٹ کو امیجن کر سکتے ہیں. نہیں، فرشتے ویسے نہیں ہیں. فرشتوں کے اندر ایک اپنے لیول کی انٹیلیجنس ہے. تبھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا ذکر کیا تھا. سوال پوچھا تھا وہ والا. اور ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن کے اندر ان کی اللہ تعالیٰ سے سوال جواب بات ہوتی رہتی ہے. تو ایسا وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مخلوق بس ایک مشین سی ہے، ایسا نہیں ہے وہ. لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ کیسے ہی ایمان نہ لاتے اللہ کے اوپر. تو انت ربہم، اللہ کے راہ پاس ہوتے ہیں. اس کے بعد ظاہر بات ہے جواب صحیح نہیں آیا تو پھر صحابہ نے اور سوچا کہ اور اللہ کے مخلوق میں کیا ہو سکتی ہے. تو اگلا جو بہترین سوال کا جواب بن سکتا تھا وہ کیا تھا؟ فالنبیون، انبیاء جو ہیں وہ ہیں. پھر تو رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے، ان کی ہی تو دیکھ کے ہم لوگ اگزامپل حاصل کرتے ہیں. وہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت 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 انتہا کا مال اور طاقت اور اقتدار دے دیا تو اس کے لیے ہدایت کہاں سے لینی ہے؟ رول ماڈل اس کے لیے کون ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام. ہوائیں جن کے پابند تھیں، جنات و فرشتے ان کے آگے تھے، پرندوں کی اور جانوروں کی بولی، چونٹیوں کی بولی وہ جانتے ہیں. اتنا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. ادھر ہمارے یہاں تو چھوٹا سا عہدہ ملتا ہے تو ایک دم سے تکبر میں آ جاتے ہیں. اور وہ اتنے عاجز تھے اللہ تعالیٰ کے آگے، عاجز فرما بردار. انہی سے تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جتنا مرضی مال وہ ہو جائے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور حق ادا کر رہے ہیں چیزوں کا تو پھر وہ خیر ہے. وہ اتھارٹی بھی خیر ہے، وہ مال بھی خیر ہے. اور اگر کسی سے بالکل ہی سب کچھ لے لیا جائے، کچھ بھی نہ بچا اس کے، نہ مال رہا، نہ رشتہ دار رہے، نہ دولت، نہ شان شوکت، کچھ بھی نہیں رہا، اور صحت بھی چلی گئی اور بیماری ایسی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ایوب علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے لیے. انبیاء ایوب علیہ السلام کی مثال ہے. تو اسی طرح ہی قرآن کے اندر اور جتنے بھی انبیاء کے جو حالات اور کیفیات اور جو کچھ بھی ذکر آتا ہے، کیا کس طرح کی دعا مانگنی ہے، کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے، وہ انبیاء کی کیٹیگری ہے. اور ان میں ٹاپ موسٹ جو ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو النبیون، انبیاء جو ہیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ایمان والے اور رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ کیوں کر ایمان نہ لاتے؟ انبیاء وہ ایمان لائے لیکن وہ کیوں کر ایمان نہ لاتے؟ وَالْوَحْيُ يُنزِلُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو سکتا ہے. وہ کیسے جھٹلا سکتے ہیں اسے؟ کیسے انکار کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ نبی اب تو خیر ظاہر پتہ ہے نبوت ختم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت 100% ہر طرح ہر شکل میں ختم ہے. کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں میں نبی نہیں رسول ہوں، رسول نہیں نبی ہوں، جس طرح کے قادیانی اور باقی کتنے سیکٹ دنیا جان کے کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے، ہم تو یہ اس طرح کے معاملات میں کہتے ہیں نا کہ غلام بندہ یہ کہہ دیا، فلانا بندہ یہ دعوے دار ہو گیا. امریکہ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہیں زندہ ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں ان کی ٹی وی پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جیزس کی سیکنڈ کمنگ ہیں، ہم ہیں جیزس کی سیکنڈ کمنگ. تو کتنے اس طرح کے لوگ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جیوز کے اندر کتنے ہیں جو فالس پروفٹس بنتے ہیں. خدا کے اوتار کے کتنے دعوے دار ہیں ہندوستان کے اندر، ابھی بھی زندہ ہیں وہ. اور ایک کا تو ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ اب تو خیر چند سال ہو گئے ہیں، وہ جو ریپ کا کیس آ گیا تھا کہ اس نے ریپ بھی کیا کسی کا. تو وہ کتنے لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں اس طرح کے. تو اینی وے یہ تو خیر اب کی بات ہے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان میں سے کسی ایک طرف 1% بھی کوئی حق کی بات ہو. لیکن جب نبوت کے دروازے کھلے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے دنیا میں، اور اس سے پہلے کا وقت جو تھا، کیونکہ اب نبوت بند ہے، ختم ہے ہمیشہ کے لیے، سوائے سچے خواب کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے. تو اللہ کے رسول سے پہلے کا وقت جتنا بھی تھا، اب جو نبی جو ہے وہ اپنے قوم کے درمیان میں موجود ہے. نبی کے اوپر وحی آئی ہے، قوم نے، ایمان لانے والوں نے اس بات کو مانا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ان کے اوپر وحی آئی ہے. انہوں نے تو نہیں دیکھا نا فرشتے کو آ کے، فرشتہ ایک دم سے سامنے آئے، کس طرح وحی آتی ہے، ان کے اوپر تو کیفیت نہیں تاری ہوئی، لیکن وہ ایمان لائے. تو اللہ کے رسول یہاں پہ کہتے ہیں کیسے جھٹلا سکتے ہیں ہم لوگ، انبیاء جو ہیں ہم لوگ، وہ کیسے جھٹلا سکتے ہیں اس حقیقت کو کہ ہمارے اوپر وحی آ رہی ہے اور ہم اس کو انکار کر دیں، ہم اللہ کا جھٹلا دیں، ایمان نہ لائیں آخرت کے اوپر. اللہ کے رسول کی معاملہ آپ دیکھیں، معراج، اس سے بلند کیا چیز ہو سکتی تھی؟
معراج کی رات کہاں کہاں 7 آسمان کا غیب دیکھ لیا اللہ کے رسول نے، جنت دیکھ لی آنکھوں سے، جہنم دیکھ لی، اور کئی چیزیں جو خواب میں دیکھی، یعنی کہ دجال کی ہمیں تو صفات بتائی گئی، اللہ کے رسول کو خواب میں دکھا بھی دی گیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دنیا کے مشرق اور مغرب دکھائے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا سب کچھ، مستقبل دکھایا گیا اللہ کے رسول کو۔ تو لہٰذا وہ ساری جو کیفیات جو ہوتی ہیں، جو ایک نبی جو ایک غیب کی ہو سکتی ہیں، بس ایک واحد ڈیبیٹیبل میٹر کیا ہے، اللہ کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا۔ صحیح بات جو ہے وہ صحیح حدیث کی روشنی میں یہی بنتی ہے کہ نہیں، اللہ کو نہیں دیکھا تھا، نور تھا جس کو جو اللہ تعالیٰ کا حجاب تھا، اس تک بس آخری رسائی ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال ایک اور اسکول آف تھاٹ خاص طور پہ جو صوفیزم میں زیادہ پروموٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا تھا، روبرو ہو گئے تھے۔ بہرحال اس کے اوپر ابھی ایکیڈیمک بحث یا کسی اور چیز کی بحث جو ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے کہ بحث کی جا سکتی ہے اس معاملے میں، لیکن بہرحال اللہ کو بھی دیکھا نا۔ اگر فار ایگزامپل کوئی کہہ دے کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ اللہ کو دیکھا تھا، تو بس ٹھیک ہے، اس سے کوئی کلمہ کفر والی بات نہیں پیدا ہو جاتی اس کے اوپر۔ وہ کسی دلیل کی بنیاد کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، دلیل ان کے پاس ہے، وہ اپنی دلیل کے اوپر قائم رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے دکھائیں آپ کیسے زندہ مردہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں ایمان نہیں ہے میرے اوپر؟ کہتے نہیں اللہ ایمان ہے، پورا ایمان ہے، بس میں صرف تسکین چاہتا ہوں اس چیز کی، جاننا چاہتا ہوں کس طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ 4 پرندے لو، اور وہ پورا واقعہ جو آتا ہے قرآن کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قدر خواہش کے ساتھ کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ اللہ نہیں تھا جو یہود بھی آئے تھے، سردار آئے تھے، 70 کے قریب سردار آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے جب تک کیا ہوگا، اللہ کو نر اللہ جہرا، جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ کھلم کھلا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ، وداؤٹ اینی کنفیوژن ہم دیکھ نہیں لیتے۔ وہ اللہ نہیں تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا نا، وہ آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ، لو، ایمان، وہ تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو نہیں، لیکن کہا کہ تجلی تمہیں ایک پہاڑ پہ پڑتی ہے، وہ دیکھ لینا آپ۔ تو اس طرح کی کیفیات دیکھ لیں۔ اچھا، جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا آدم علیہ السلام کا، تو آدم علیہ السلام کو ہم تو جتنی مرضی تھیوری میں پڑھے ہیں کہ آدم کس طرح پیدا ہوئے تھے، ایولیوشن تھی، کریشن تھی، جنت کسے کہہ رہے ہیں وہاں پہ، جنت دنیا کا کوئی مقام تھا، جنت الفردوس ہے یا نہیں، کوئی اور علاقہ تھا، کوئی اور مقام تھا درمیان کا۔ آدم کے تو سب کچھ سامنے تھا نا، وہ والی چیز۔ آدم نبی جو پہلے نبی تھے، آدم کے نزدیک سب کچھ تھا، وہ سارا معاملات جو تھے وہ آدم کے آنکھوں کے سامنے تھے۔ ابلیس کیسا تھا، کون سا مقام تھا، بھی آدم کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، آدم دیکھ رہے ہیں، اور وہ سارا مکالمہ ہوا، اور سب کچھ وہ آدم کے آنکھوں کے سامنے تھا سب کچھ۔ وہ پھل ہم لگے رہے بحث کے اندر کہ وہ پھل جی کون سا تھا، جنت کا پھل تھا، اس کے قریب نہیں جانا یا پھل نہیں کھانا، پھل کس چیز کا تھا، وہ آدم کا تو اپنا واقعہ تھا والا۔ سری لنکا کے پاس ایک ایڈمز پیک لے کے بیٹھے ہوئے لوگ کہ یہ آدم یہاں پر ان کا زمین پہ اتارا گیا تھا، وہ آدم جانتے ہیں کہ ان کو کہاں اتارا گیا تھا۔ تو ان کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سارے جو جینیسس ہے نا انسانیت کا، جینیسس ہے جو سٹارٹ ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کی اپنی زندگی، اپنی آنکھوں دیکھا حال، سب کچھ ان کا اپنا اس ایکسپیرینس سے گزرے وہ۔ اس طرح اور بھی کتنے انبیاء اور کتنے رسول جو ہیں، ان کے سارے تذکرے اور ساری باتیں ہو گئی ان کی، ان سے متعلق جو کچھ بھی ہے سارا تذکرہ ہو گیا، ساری بات ہو گئی۔ تو یہ ساری کیفیات انبیاء کی، ساری کیفیات انبیاء کی، انبیاء کے تمام درجات کو دیکھتے ہوئے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کیسے ایمان نہ لاتے ہم لوگ، ہمارے اوپر تو وہی نازل ہو رہی تھی، کیسے ایمان نہ لاتے ہم لوگ۔ اب کویسچن جو ہے وہ ابھی تک ان آنسرڈ ہے، کویسچن ابھی بھی ان آنسرڈ ہے، تو لہٰذا جو بال ہے وہ کس کے کورٹ میں ہے؟ صحابہ کے کورٹ میں ہے، انہوں نے بھی جواب دینا ہے اس بات کا۔ تو اگلی بات کے اوپر وہ جواب دیتے ہیں، اور بڑا کریجیس ہو کے جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب یہ دیتے ہیں فَنَحْنُ، تو اللہ کے رسول پھر ہم ہیں، ہم جو آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کے صحابہ کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے؟ کمپینینز، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں، ہر تنگی میں آپ کا ساتھ دیا۔ اسپیشلی سب سے زیادہ حقدار ان میں سے کون سے ہوں گے؟ وہ صحابہ جو شروع کے ابتدا میں پہلے دن سے ایمان لائے تھے، اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر شروع کے ایمان لانے والے جتنے بھی تھے
اور بعد میں جن لوگوں کو موقع ملا، جس طرح جب انصار تھے ان کو موقع ملا تو سابقون الاولون میں وہ بھی ایک طرح سے شامل، کہ جب ان کے پاس موقع آیا انہوں نے ایک دم سے فوراً آگے بڑھے ان صحابہ کی نسبت جو کہ غزوہ بدر کے بعد ایمان لا رہے ہیں، غزوہ احد کے بعد ایمان لا رہے ہیں، یا بعد میں ایمان لاتے آ رہے ہیں وقت کے اور حالات کو دیکھتے ہوئے۔ تو جنہوں نے وہ سارا وقت دیکھا، مکہ کی تکلیفیں دیکھیں، یا ان کو ابشا ہجرت کرنا پڑ گیا، یا اللہ کے رسول کے پاس رہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو تکلیفیں جھیلتے رہے، وہ ساری قائم رہے اس کے اوپر۔ یہ نہیں پتا کہ آج ان کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بالآخر کس دن ان کو خرید لیا جائے گا اور آزاد ہو جائیں گے۔ ان کے لیے تو ہر دن جو تھا وہ تو ایک موت اور جہنم تھی، وہ دنیا کے اندر جہنم بنائی ہوئی تھی زندگی، لیکن وہ ثابت قدم رہے اس معاملے میں۔ پھر وہ سارے صحابہ، وہ جتنے بھی صحابہ جنہوں نے غزوات اور اس کے اندر ان کا ساتھ دیا تھا، کہ پیٹ میں پتھر باندھے تھے انہوں نے اللہ کے رسول کے خاطر۔ ابو عبید اللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے احد کے موقع کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جس سے وہ پھنس گیا تھا، تو انہوں نے ہاتھ سے نکالنا چاہا، نہیں نکال سکے، دانتوں سے نکالا اور دانت ان کے ٹوٹ گئے تھے، یعنی کہ کس قدر انہوں نے بڑی قربانی دی والی۔ اس طرح آپ دیکھتے جائیں کہ صحابہ کی لائف اور اس کے اندر کیا کیا قربانیاں تھیں۔ انفاق کیا تو اتنا بڑا بڑا انفاق کیا انہوں نے، قربانیاں دی تو کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اللہ کے رسول کے خاطر۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ڈیڈیکیٹڈ ہیں ہم لوگ، بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ اور ہمیں جتنا علم معلوم ہے، جتنا نالج ہمارے پاس ہے، پچھلی کسی امت کے کسی ساتھیوں نے اتنے ڈیڈیکیٹڈ نہیں تھے۔ سب سے زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے، اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے۔ اور وہ صرف یہ نہیں کہ قرآن کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے، ان کی اپنی کتابوں کے اندر، بائبل اور اس کے اندر بھی ہے، مطلب یہ بھی ورسز آتے ہیں اس طرح کے، تم وہ ڈسٹ آنیسٹ اسپاؤس کی مانند ہو جو کہ پہلی ہی رات، شادی کی پہلی رات میں ہی شوہر کے ساتھ جو ہے نا وہ وفاداری نہ دکھائے، کہیں اور کسی اور کے ساتھ وقت گزار لیا۔ اس طرح کے ورڈز بنی اسرائیل کے لیے بائبل میں ابھی بھی موجود ہیں۔ تو حدیث اور قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تو کس قدر لمبا چین آف ایونٹس کو ایکسپلین کیا ہے، یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے کیا، تمہارا یہ جرم تھا، تمہارا یہ جرم تھا، تم نے یہ کیا، پھر ہم نے موقع دیا، پھر تم نے یوں کیا، پھر ہم نے کیا، اور ایونچولی آ کے بات یہاں پہ ختم کی کہ اب یہ آگے ہیں میرے نبی اور میرے رسول، اب ان کے اوپر ایمان لاتے ہو تو بات تمہاری بچت ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو ڈیٹیلز یہ معلوم ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے ساتھیوں میں سے کتنے تھے، میکسیمم کیسز میں کیا ہوتا تھا، لوگ ایمان نہیں لا رہے اور نبی اور رسول کو حکم دے دیا گیا کہ راتوں رات نکل جائیں یہاں سے، آپ قوم کے اوپر عذاب آئے گا۔ لیکن صحابہ جو تھے یہ وہ تھے جو جنہوں نے وہ سارا آخری وقت تک کا ساتھ دیا انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں فرحانو، تو اللہ کے رسول ہم ہیں پھر جو ہم اس کے مستحق ہوں گے، پھر جن کا سب سے اچھا ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بھی فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، تم لوگ کیوں نہ ایمان لاتے ہیں، کیسے کر ایمان نہ لاتے تم لوگ، وَأَنَا، اور میں جو ہوں تمہارے نابین تمہارے سامنے موجود ہوں، میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، آخری نبی آخری رسول، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی، میں موجود ہوں، تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ قرآن نازل ہو رہا ہے ابھی، تم نے اپنی آنکھوں سے اتنے معجزات دیکھے ہیں ہوتے ہوئے، وہ جو قرآن کا سارا کچھ جو تھا، جو بھی ہمیں آیات پتہ لگ رہی ہوتی ہیں کہ قرآن میں اس طرح ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، یہ تو اس تو صحابہ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے تھے وہ سارے واقعات، صحابہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جنہوں نے تو بہت بڑی بڑی چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، مثال کے طور پر شق القمر، ٹھیک ہے معراج کی رات انہوں نے وٹنس تو نہیں کیا، وہ تو ایمان لائے تھے، لیکن شق القمر تو دیکھا تھا نا، انہوں نے وہ وٹنس کیا تھا کہ وہ 3 سوال اٹھا کے لے آئی یہود سے پوچھ کے، تو ٹھیک ہے ڈیلے کے بعد، لیکن جواب تو دے دیا اللہ کے رسول نے، بالآخر جواب تو دے دیا۔ معجزات کے طور پہ یہ بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ 100 اونٹوں کے انعام ملا ہوا تھا، لیکن بچا کے ان کو یثرب تک پہنچایا۔ وہ بھی تو صحابہ تھے جنہوں نے معجزہ دیکھا یہ والا کہ جب سلمان فارسی کو آزاد کرنا تھا تو وہ 300 پاٹس ڈگ کیے گئے تھے کہ 300 پودے، کھجور کے پودے ہوں گے، ان کے آقا جو یہودی آقا تھا اس نے کہا تھا 300 درخت کا، کھجوروں کا درخت کا باغ میں لوں گا تمہیں آزاد کرنے کی عوض، اور ساتھ ایک سونے اور چاندی کی خاص مقدار بھی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے وہ اپنے ایک ایک ہاتھ سے ایک ایک پاٹ کو، کیونکہ حکم یہ دے دیا کہ سب کو کھود لو لیکن پلانٹ میں کروں گا، تو اللہ کے رسول نے 300 پودے پلانٹ کیے، ہر ایک کے آگے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے،
اور ایونچولی پھر کیا ہوا کہ اللہ ہی کے حکم اور برکت سے ایک ایک جو تھا وہ درخت بن گیا. تو انہیں آنکھوں کے سامنے دیکھا یہ معجزات سارے معجزات دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے. وہ والے معجزات بھی دیکھے کہ ایونچولی جہاں پر جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی حالات تنگ ہو گئے اور حالات مشکل ہو گئے، تو اللہ کے حکم سے پھر جب وہ آندھی آئی تو اس نے سب کو اکھاڑ کے لے کے چلے گئے جب وہ احزاب کا موقع آیا تھا. اس طرح اور بہت سارے واقعات، اس طرح کے اور بہت سارے واقعات. تو اللہ کے رسول اس بات کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہ ایمان لاتے، میں جو ہوں تم لوگوں کے درمیان. میں نے ایک چیلنج پیش کیا تھا جب شیب بنی طالب ہو رہا تھا یا شیب بنی ہاشم ہوا تھا، تو میں نے چیلنج پیش کیا تھا ایونچولی اللہ کے حکم سے جب 3 سال کی تقریباً مدت گزر گئی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا یہ ٹرمائٹس دیمک کو کہ وہ کھا جاؤ، اس سارے ایگریمنٹ کو کھا جاؤ سوائے اللہ بسمک اللہم کے الفاظ کو. تو تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، وہ چیلنج پورا ہوا تھا. تو تم لوگ کیوں نہ ایمان لاتے پھر میرے اوپر. اب آپ کیفیت امیجن کر کے دیکھیں کہ صحابہ کی کہ وہ ایک طرح سے کلین بولڈ ہو گئے. ابھی تک پہلا جواب دیا کہ فرشتے نہیں، بالکل نہیں. انبیاء بھی نہیں. انبیاء پہ ایمان لانے والے ہم جو آپ کے ساتھ ہی ہیں، کمپینینز ہیں. اور نو ڈاؤٹ کمپینینز ہمارے لیے جو ہیں صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل اور رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے. وہ ہم ان کے لائف سٹوریز کو پڑھتے ہیں، ان سے انسپریشن حاصل کرتے ہیں. تو ان کی کسی قسم کی کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں ہم وہ صحابہ کا مقام نہیں حاصل کر سکتے. یہ تو اللہ کے رسول نے بھی فرمائی یہ بات. ہم جو مرضی کر لیں صحابہ کا مقام نہیں حاصل کر سکتے، جتنا مرضی انفاق کریں، جو مرضی کر لیں. اب جب کہ خاموشی ہے ساری اور اب صحابہ کو نہیں پتہ کہ کیا سوال، اس سوال کا کیا جواب دیا جائے مزید، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے مزید فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعجب الخلق، سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں تعجب والا، کیونکہ یہ عجب تعجب ہمارا اردو کا یہ ورڈ ہے جو اس کے اوپر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تعجب ہے اس کے اوپر. یا تمہارے بعد آئیں گے، بعد حکم تمہارے بعد آئیں گے، یہ وہ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے. یجدون صحفا فیہا کتاب، ان کو صرف اور صرف کیا ملے گا؟ صرف کتاب کی شکل میں، کتاب کی شکل میں صحیفے ملیں گے، اسکرپچرز ملیں گے. یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی تھیں، یہ قرآن تھا، یہ واقعات ہے، یہ سیرہ ہے. ان کو صرف کتاب ملے گی، ان تک صرف یہ پہنچنا ہے. تمہارے بعد آنے والے وہ لوگ سب سے زیادہ تعجب والے ایمان کے حقدار ہوں گے، اس ٹائٹل کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جن کو ملنا تو صرف وہ صحیفے ہیں، جن کو ملنا صرف ایک قرآن کی کتاب ملنی ہے، ان کو صرف حدیثیں ملنی ہیں انہیں کہ یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول. یہ بات ہم تک اس راوی سے اس طرح کر کے یوں منتقل ہوئی، یوں ہوئی. یؤمنون بما فیہا، اور وہ جو ہوں گے وہ ان کے اوپر ایمان لائیں گے. صرف صحیفے ملے، اونلی اسکرپچرز، لیکن وہ اس کے اوپر پکا گہرا ایمان لائے. چاہے پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ بھئی حدیثیں تو بعد میں گھڑی گئی ہوں گی، یہ تو بعد میں لکھی گئی تھیں، یہ تو 100-200 سال پرانی بات ہے، یہ تو تب ہوا تھا. اور نہیں قرآن جو ہے وہ قرآن تو اللہ کے رسول کے دور میں یہ تھا، وہ تو یہ ہوا تھا، اصل قرآن کدھر ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس نے یہ لکھا تھا، فلانی کمپائلیشن یہ تھی، فلانا قرآن جو بخارا میں پڑھا ہوا ہے وہ تو اتنا ہے، وہ مکمل تو اویلیبل نہیں ہے سارے اس کے صفحے اس کے، اور یہ نہیں ہے وہ نہیں. ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو، ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو، کنفیوز کرنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے. کس نے دیکھی ہے قیامت؟ جو ایتھیزم کا جو ایک وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک اٹیک ہے. کیونکہ اللہ کے فضل سے کوئی دین، کوئی ریلیجن ایسا نہیں ہے جو اسلام کی کسی بھی بات کو نہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی فل فورس سے کوئی چیلنج کر سکو. کوئی بندے نے یہ کہا کہ نہیں اسلام میں تو کوئی کنوکشن نہیں ہے، کنوکشن ہے تو عیسائیت کے اندر ہے، یا کنوکشن ہے تو ہندوازم کے اندر ہے، یا بدھزم کے اندر. نہیں، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا. جو لوگ ہوئے اسلام چھوڑ کے وہ چلے گئے، وہ فار آل ادر ریزنز تھے. مثال کے طور پہ انگریز آئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی یہاں پہ اگر عیسائی ہو جاؤ گے نا تو کام چل جائے گا، تو جو پشتکلی نئے نیچی ذات والے ہوں گے وہ اس طرف چلے گئے ہوں گے. یا کوئی لوگ جو اسلام سے متنفر ہو کے، تعلیمات سے نہیں، اسلامک لوگوں نے جو کسی نے کتنا ظلم کیا وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں یار ہم دین کو ہی چھوڑتے ہیں، ہم اس سے منحرف ہوتے ہیں. تو وہ نہیں، ایسا نہیں. کبھی ہماری سوسائٹی، ہماری تاریخ کے اندر میس کنورژنس کا کوئی واقعات نہیں ملتے ہمیں.
یہ انسینٹیو دے دینا، جو مشنریز آئے تھے انسینٹیو دے دیا غریب لوگوں کو جن کے اوپر آلریڈی تعلیمات زیادہ نہیں تھی، وہ ایک الگ بات ہے. یا یہ کہ اگر جس طرح مثال کے طور پہ کہ انڈیا کے اندر جو ایون آج کل کے ماڈرن ٹائمز کے اندر بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے کسی سوسائٹی کے اوپر، تو وہ جان چھڑانے کے لیے اگر وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر پراپر کیمپین چل رہی ہیں اس وقت، ریکلیم کرو ان سب لوگوں کو. اور یہ آج سے نہیں چل رہی، کم از کم 100 سال سے آلموسٹ ہونے والے ہیں کہ چل رہی ہیں، جس کے نتیجے میں تبلیغی جماعت بنی تھی. یہ ایک الگ تاریخ ہے ہماری. لیکن وہ پوائنٹ ابھی ریز کرنے والا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہماری تاریخ میں ہوا نا، میس کنورژن کا کبھی بھی اسلام کو تھریٹ نہیں ہوا الحمدللہ، کبھی کنورژن کا تھریٹ نہیں ہوا. اگر نقصان زیادہ پہنچا نا تو وہ سیکٹیرین نقصان پہنچا ہے، سیکٹیرین کنفیوژن کی وجہ سے پہنچا ہے، ورنہ ادروائز الحمدللہ اسلام کی فاؤنڈیشنز بہت سالڈ ہیں، بہت زبردست ہیں، بہت لاجیکل بھی ہیں. لیکن یہ جو ایتھیزم کا جو غبار ہے، الہاد پرستی کا، اور یہ کہ خدا کو نہ ماننا، اور دہریت کا جو ہے فتنہ اور فساد، اس نے بہت سارے لوگوں کو کنفیوز کیا. اور وہ کیفیت ہے جو کہ کچھ لوگوں، ابھی کچھ نے کیا، بہت سارے لوگ اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں جو لیبل تو اپنا اوپر ایک لگا کے پھر رہے ہوں گے اسلام کا، لیکن نہ کوئی خدا خوفی ہے ان کے اندر، نہ وہ اللہ کے آگے توبہ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، نہ ان کو روزے رکھنے میں انٹرسٹڈ ہے، نہ نمازوں میں انٹرسٹڈ ہے. وہ نام کے بس وہ ہیں واٹ ایور جو بھی ہیں، وہ نام کے حد تک وہ ہیں. ان سب کیفیات کے باوجود وہ یہ لوگ جو ہوں گے، ان تک صرف قرآن پہنچنا ہے، صرف حدیث پہنچتی ہیں کتابوں کی شکل میں، اور یہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اور جب ایمان لائیں گے تو پھر وہ ایسا ایمان ہوگا کہ اس کے بعد نہ ڈگمگا رہے ہیں، نہ کنفیوز ہو رہے ہیں، اور جتنا مرضی دنیا جو مرضی کر رہی ہے، یہ نہ ایگزامینیشن ہال میں چیٹنگ کریں گے، نہ یہ کسی اور کے ساتھ دھوکہ کریں گے. اگر ان کے پاس غلطی سے کچھ فالتو پیسے آ بھی جائیں، یا واپس بھی کر دیں گے ایمانداری کے ساتھ. نہیں، یہ میرے خیال میں آپ نے مجھے 1000 واپس کرنا تھا، یہ غلطی سے 2 جڑے ہوئے نوٹ آ گئے ہیں، یہ وہ بھی واپس کر دیں گے. مارکیٹ میں کوئی چیز سیل کرنے جا رہے ہوں گے تو اس کے ایپ بھی بتائیں گے. یہ ایمان ہوگا اللہ کے اوپر. کہیں رشتہ قائم ہو رہا ہے تو اپنے جو بھی خامی وغیرہ اپنی حقیقت ہے نا وہ ظاہر کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، فراڈ نہیں کریں گے. جاب کے لیے اگر کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رزق نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا، یہ نہیں کہ فیک لیٹرز بنانا شروع ہو جائیں، اور کہ یہ میں نے اس کمپنی میں اتنا عرصہ جاب کی تھی، میں نے اس کمپنی میں یہ کیا تھا وغیرہ. جو سچ اور حق ہوگا اس کے اوپر رہیں گے وہ. اور واقعی دیکھا جائے تو یہ ایک بہت واقعی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ واقعی ہمیں کیا ملا ہے. اور ہم تو ایون عرب بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم ادھر ان حالات ان جگہوں پہ پیدا ہوئے ہیں. ہمارے لیے تو ایون وہ زبان بھی ایک ایلین زبان ہے. وہ ٹھیک ہے، بے شک اردو کے بہت سارے الفاظ ہم جانتے ہیں ان الفاظ کو، اردو میں میچ کرے. یہ میں نے ابھی پہلے آپ کو جو عجب الایمان کی بات بتا رہا تھا، تو تعجب اردو میں ہی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، لیکن پھر بھی اٹ از اے فارن لینگویج فار اس. ہمارے لیے تو ایک وہ غیر زبان ہے. وہ ہمیں یہاں پہ ہمارے اپنے پاکستان کے اندر کتنے بڑے بڑے جو تھنک ٹینک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایک بہت ویٹیج ہے ان کی، ہمیں وہ دین سے دور کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا، کنفیوز ضرور کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اتنے بڑے جو بیرسٹر ہیں، اعتزاز احسن یا آسمان جہانگیر جیسے لوگ جو ہیں، تو باقی اللہ رسول کا بھی نام لیتے ہیں، سب کچھ ہے. اس طرح کے لوگ جو ہیں یا تھے، وہ کیا کرتے ہیں بھئی، اصل میں تو ہم لوگ جو تھے نا وہ یہاں کے تھے، یہ تو عرب انویڈرز آئے تھے. ہم تو اصل میں یہ ہمارا کلچر تھا، ہم تو یہاں کے رہنے والے تھے. یہ تو وہاں پہ عرب انویڈرز تھے، وہ انہوں نے آ کے اپنا دین ہمارے اوپر امپوز کیا تھا. نہیں، ہم اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. ذات میری بے شک یہاں کی ہے، اس زمین کی ذات ہے، جو ہندوؤں کے یہاں بھی کامن ہے، وہ ذات بے شک وہ ذات ہے میری، لیکن میری ساری لائلٹیز ادھر کے دین کے ساتھ ہے. دین کے ساتھ ہے، جو حجاز سے دین نکلا تھا اس کے ساتھ ہے. جس طرح اقبال نے کہا ہے. اب اقبال کون تھے؟ اقبال جو ہیں وہ نسل کے اعتبار سے، دیکھیے ٹھیک ہے سیالکوٹ ہم کہتے ہیں، لیکن ویسے کشمیر سے جو آئے ہوئے تھے سیالکوٹ میں، یہ وہ لوگ ہیں نا. اور یہ تو جاوید اقبال نے خود، جب میری اپنی ملاقات بھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ بات کوٹ کی تھی، ان کی اپنی بک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ برہمن ذات تھے. یہ لوگ تو برہمن ذات، ہمیں پتہ ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے برہمن ذات کتنی اونچی ذات ہوتی ہوئی ہندوؤں کے یہاں، کس ویلیو کی ذات تھی وہ. تو اقبال نے اپنے جو شکوہ ہے نا، جو اس کے آخر میں کس طرح بات کیا ہے، اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. یہ اقبال نے کہا ہوا ہے اپنے اس کے ایسوسیٹ کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے میں اجمی ہوں اور بے شک میری زبان یا میرا وہ ہے، لیکن
ساری ایسوسیشن، سارا جو ہے وہ میرا، اور جو میرے دل کے اندر جو میرے دماغ میں وہ سب کچھ حجازی ہے وہ، یعنی کہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا. تو وہ ہم اپنے آپ کو وہاں سے ایسوسیٹ کریں، وہاں سے افیلیٹ کریں. تاریخ بھی پڑھ رہے ہونا تو سمپتھیز یا جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ وہاں سے ڈرائیو ہو رہا ہو. اس سے ملتے جلتے الفاظ، یہ تو ایک بہت خوبصورت لمبی حدیث ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اپنی اصل میں یہ ضعیف ہے، لیکن سپورٹنگ احادیث کی وجہ سے، اور میں نے آپ کو ایک اور ریفرنس بھی دے دیا، ان کے احادیث کی وجہ سے یہ حسن لغیر ہی ایلیویٹڈ ہے، حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے یہ اس کی وجہ سے. تو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کتاب الجنہ کی حدیث نمبر 7145 نمبر حدیث ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشد امتی لحب الناس، مجھے سب سے زیادہ محبت یا میرے لیے سب سے زیادہ بلوڈ جو ہے میری امت میں سے وہ حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں کہہ رہے ہیں، پن پوائنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت ہے مجھے. اور اشد کا مطلب ہوتا ہے شدید، شدید کا یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اشد سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے، دا موسٹ. یکون بعدی، جو میرے بعد آئیں گے. جب بعد آئیں گے تو اللہ کے رسول کا تو دیدار نہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کے باتیں کیسی تھیں، ان کا سب کچھ کیسا تھا، وہ تو کچھ بھی نہ اس میں سے حاصل کر سکے، ٹھیک ہے. ان کے لیے تو وہ ایک لیجنڈ ہوں گے، ان کے لیے تو بس ایک لیجنڈ ہے کہ ہاں. اور ان کی میراث میں کیا باتیں ملیں گی؟ سیرت النبی ملے گا یا احادیث نبی ملیں گی، اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کے رسول کے واقعات، ان کو تو صرف وہ ملے گا. یود احدہم، لیکن ان میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا، میرے بعد میں آنے والے وہ امتی جو میرے بعد آئیں گے، مجھے ان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے جو سب سے زیادہ یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ کیا کریں؟ مجھے پالیں. لو رانی، کہ وہ کسی طرح سے مجھے دیکھ لیں. لو رانی، کاش کسی طرح سے ہم اللہ کے رسول کو دیکھ لیں. بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، اس کے بدلے کہ مجھے چاہے اپنا مال دینا پڑے، چاہے مجھے اپنے اہل و عیال دینے پڑے. اب ہم تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ سکتے نا، ظاہر بات ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اب ہم کب دیکھ پائیں گے؟ انشاءاللہ کب دیکھ پائیں گے؟ قیامت والے دن. قیامت والے دن دیکھ پائیں گے. لیکن وہ کس طرح، کب نصیب ہوگا؟ وہ والی حدیثیں یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص قیامت والے دن ایسے ہوں گے، میں اپنے حوض کوثر پہ ہوں گا اور میرے امتی آئیں گے میرے پاس جن کو پانی پلا سکوں گا، میں جن کے لیے شفاعت کر سکوں گا، جو میرے ساتھ ہوں گے، قریب ہوں گے، جو ایسے عمل کرتے ہوں گے وہ، یعنی کہ بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا لیکن ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ جتنا مرضی ہمیں انفاق کرنا پڑے، گھر والوں کی جو مرضی باتیں سننے پڑ جائیں، جس طرح مرضی قربانی دینی پڑ جائے، ہمارے لیے ٹارگٹ وہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو دیکھ سکیں گے، ملاقات کر سکیں ان کے ساتھ جو ہے نا، وہ ایک ہماری کسی طرح سے ایک میٹنگ ہو سکے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو ہے بہت عرصہ ہو گیا، لیکن جب وہ والے جذبات ہوتے تھے کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے اس طرح کی خبر آئی کہ امام کعبہ آئے ہیں، قاری سدیس آئے تھے، جب تقریباً 15 سال پہلے 2007 میں آئے تھے وہ، تو ایک دم سے کتنا پتہ لگتا تھا کہ آج وہ فیصل مسجد میں نماز پڑھائیں گے. اور یقین کریں اتنے لوگ فیصل مسجد قریب جانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، دور دور گراؤنڈ تک ہوئے تھے کہ جی امام کعبہ آئے ہوئے ہیں، ان تک ہم نے وہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے ہم نے ان کے پیچھے. یا پتہ لگے کہ مثال کے طور پہ جس طرح ابھی نعمان علی خان آئے ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو وہ ایک دم سے وہ خبر تھی بھئی پوسٹ آئے کہاں سے، نعمان علی خان کدھر ہے، آج کہاں ہے، اب کدھر ہے، یا کوئی اس طرح کی کیفیت ہو. کہاں ہم بات کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھئی کسی طرح وہاں تک رسائی حاصل ہو جائے. اس کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رشوت نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے، وہ اعمال ہیں جو اللہ کے رسول نے ہائی لائٹ کیے تھے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں اور آپ اپنے تمام کوتاہیوں کے باوجود اس عاجب الایمان کے حقدار کسی طرح سے بن سکیں، کسی طرح سے ہم اس کے حقدار بن سکیں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ان سے ہوگا محبت جو یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ میرا دیدار کرنا چاہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.